اب ہمارے پاس صبر کا مادہ بھی ذرا برابر بھی باقی نہ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا صبر کا مادہ بس چھلکتے جا رہا. مطلب کیا بولیں گے, ٹیمپریچر بس وہ کیا بولیں گے, تھرمامیٹر ہمیشہ ٹاپ اس پہ ہی چل رہا ہے, ڈگری پہ چل رہا ہے ہمارا کنٹینیوس. اتنا صبر کے خلاف ہم کریں, بے صبری بولتے اردو زبان میں اس کو, اتنا زیادہ ہے کسی چیز پہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں 5 وقتہ نمازی تھا, بزنس میں لاس آ گیا. اب پڑھ کی کیا نماز فائدہ؟ سبحان اللہ, وہ تو آزمائش تھی نا تیرے لیے, اور تو صبر کرنے کے بدلے کیا کر رہا ہے؟ اب کیا فائدہ ہوا میرا؟ اتنا سب کچھ کیا بیمار ہے اب تک میں, فلاں کرنے کے بعد بھی کافر آگے بڑھ گیا, مومن پیچھے رہ گیا, تو کیا فائدہ یہ سب چیزیں کر کے؟ فلاں چیز کر کے مایوس ہو گیا. میرا دل نہیں بولتا کہ یہ سب ذکر اذکار کرنا اس لیے کہ مجھے مایوسی حاصل ہوئی, آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ نے بولے یہ دعا پڑھو, آج تک وہ دعا سے میرے کو فائدہ تو نہیں ہوا. تہجد میں آپ نے بولے تھے فلاں شفا ملتی, کوئی شفا میرے کو تو حاصل نہیں ہوئی. بس تھوڑا سا کیا اور بعد میں صبر کے خلاف چیزیں کرنا ہم شروع کر دیتے. حالانکہ یاد رکھے چھوٹی ہو یا بڑی آزمائش ہو, مومن کے لیے نفع بخش ہے. آئیے صحیح بخاری ہو, صحیح مسلم کی, اور کئی روایتیں بہرحال کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں, مسلم کو جب ایک مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے, تھکاوٹ آپ کام کر کے تھک جاتے, تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے, جو یا حزن اور ملال, اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے یاد رکھیے, اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے, حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. جو کچھ تکلیف مجھے اور آپ کو آتی ہے, چاہے کتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو, اس کے بدلے میرے اور آپ کے گناہ مٹتے ہیں. دوسری ایک روایت جو صحیح بخاری, اس میں الفاظ اس طرح سے, جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے جو اسے دور کر دیتا ہے, جس طرح سے درخت کے پتے اس سے دور ہوتے ہیں. جب درخت سوکھ جاتا ہے نا تو پتے کہتے جھڑ کے نکل جاتے ہیں اس کے, سردیوں سے پہلے دیکھیے آپ, یا سردیوں کے موسم میں پتے نکل کے درخت بالکل خالی ہو جاتے, پھر نئے پتے آتے. تو اس طرح سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ہٹا دیتا ہے اس کے بدلے. صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اور تفصیلات اس میں یہ فرمایا, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہے. مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور ہر معاملہ مطلب جو حالت میں وہ ہے اس کے لیے خیر کا باعث ہے. پھر فرمایا, یہ جو ہے یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے. اور اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے. یہ معاملہ مومن کا ہے, اور عجیب ہے, یہ معاملہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. کوئی چیز ملی, شکر ادا کیا, ثواب ملا. کوئی چیز گمی, صبر کیا, ثواب ملا. عجیب معاملہ نہیں ہوا؟ مطلب پروفٹ پہ بھی فائدہ ہے, لاس پہ بھی فائدہ ہے. عجیب فائدہ ہے نہیں, اس لیے کہا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. مطلب فائدہ ہوا بھی تو شکر ادا کر رہا, اجر کے اعتبار سے تو اوپر ہی گیا. فائدہ نہیں اور نقصان ہوا تو بھی وہ صبر کر رہا ہے, تو یہاں اجر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا. عجیب